ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز کریں گے اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کی نیوز بریفنگ کے مطابق انڈونیشیا کے صدر نے پاکستان کا 2 روزہ دورہ کیا۔ دورے کے دوران دونوں ممالک کے مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت کی، جس میں صحت، خوراک، دیگر اہم شعبے شامل تھے۔ انڈونیشیا کے صدر نے فیلڈ مارشل سے ملاقات کی اور دورے کے دوران 8 معاہدوں پر دستخط کیے۔ مشترکہ اعلامیے میں دونوں ممالک نے اپنے 75 سالہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ اس موقع پر انڈونیشیا کے صدر کو نشان پاکستان کے اعزاز سے نوازا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر خارجہ کے حالیہ اشتعال انگیز بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جھوٹے پروپیگنڈے کے ذریعے حقائق کو مسخ کیا گیا۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ افواج پاکستان ملکی سرحدوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ دیں گے IMF نے پاکستان کے لیے $1.30 کروڑ قرضے کی اگلی قسط جاری کر دی ہے۔ گزشتہ روز عالمی مالیاتی فنڈز نے پاکستان کے لیے $1.30 کروڑ کی منظوری دی تھی۔ اب ذرائع وزارت خزانہ نے بتایا ہے کہ پاکستان کے لیے $1.30 کروڑ قرضے کی اگلی قسط جاری کر دی گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک نے بھی IMF سے قسط موصول ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ پاکستان کو قرضے کی قسط قیمت میں تقریباً $1 ارب جاری کیے گئے۔ RSF پروگرام کے پہلے جائزے کی بھی منظوری کے تحت پاکستان کو مزید $20 کروڑ ملے۔ حالیہ تباہ کن سیلاب کے باوجود حکومت کی مضبوط معاشی کارکردگی نے مالی اور بیرونی شعبے میں استحکام برقرار رکھا۔ IMF کی جانب سے پالیسی ترجیحات میں میکرو اکنامک استحکام، پبلک فائنانس اصلاحات اور مسابقت بڑھانے پر زور دیا گیا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق پاکستان کو $7 ارب کے توسیعی فنڈ سہولت پروگرام کے تحت قرض کی تیسری قسط کی مد میں $1 ارب سے زائد کی رقم ملے گی۔ ذرائع کے مطابق $1 ارب کی منظوری کے بعد $20 کروڑ سے زائد کی پہلی قسط بھی ملے گی۔ نئی قسط کے بعد دونوں قرض پروگرامز کے تحت پاکستان کو موصول ہونے والی مجموعی رقم $3.3 ارب تک پہنچ جائے گی۔ پاکستان کو EFF پروگرام کی 2 اقساط پہلے ہی جاری کی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ IMF کے ایگزیکٹو بورڈ نے دوسرے اقتصادی جائزے کی بھی منظوری دے دی تھی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ اڈیالہ کے باہر مستقل احتجاج کی صورت میں حکومت بانی PTI کی جیل منتقلی کے بارے میں سوچ سکتی ہے۔ انہوں نے کہا PTI نے بطور جماعت اور بانی PTI نے ادارے پر براہ راست تنقید کی۔ ادارے کے خلاف بات چیت کو لوگ پسند نہیں کریں گے۔ بھارت ہمارا دشمن ملک ہے، لیکن بانی PTI نے پروپیگنڈے میں اس کا ساتھ دیا۔ انہوں نے کہا کہ PTI سے گفتگو کا کوئی طریقہ کار نہیں اپنایا جا سکتا۔ ماضی میں PTI سے بات چیت کی کوشش کی گئی، لیکن بانی PTI کے اپنے بیانات کی وجہ سے ڈیڈ لاک کی صورتحال پیدا ہوئی۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا PTI کو چاہیے کہ اڈیالہ کے باہر امن و امان کی صورتحال کو خراب نہ کریں۔ اگر یہ مستقل معمول بنا لیں گے کہ ہر منگل جمعرات کو اڈیالہ کے قریب احتجاج کریں گے، تو اس صورت میں حکومت بانی PTI کی کسی جیل منتقلی کے بارے میں سوچ سکتی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر نے مزید کہا کہ PTI بطور جماعت اور بانی PTI 9 مئی اور اپنے بیانات سے لا تعلقی کا اظہار کریں اور معذرت کریں۔ ایسی صورت میں شاید کوئی راستہ کھلے۔ اگر بانی PTI اپنے بیانات پر قائم رہتے ہیں تو ڈیڈ لاک برقرار رہے گا۔ صدر کے مختلف علاقوں میں ٹریفک ریگولیشن اور سائٹیشن سسٹم کے ڈرون کی جانب سے خفیہ گشت شروع کر دیا گیا ہے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ ڈرون چلان کا آغاز کیا گیا، جس کا مقصد غلط پارکنگ کرنے والوں کے خلاف فوری کارروائی کرنا ہے۔ DIG ٹریفک کے مطابق صدر زیب النساء اسٹریٹ پر 2 گاڑیوں پر بھاری جرمانے عائد کیے گئے، جنہیں فیصلہ اسٹکرز کے ذریعے نوٹس کیا گیا۔ دونوں گاڑی مالکان کو 10,000 اور 10,000 روپے کے چالان جاری کیے گئے۔ چالان شام کے پیک ٹائم کے دوران کیے گئے۔ جرمانہ 14 دن کے اندر ادا کرنے پر 50% رعایت ملے گی، جبکہ 29 دسمبر کے بعد جرمانہ ڈبل ہو جائے گا۔ ٹریفک پولیس کی خصوصی ٹیم ڈرون کے ذریعے صدر موبائل مارکیٹ سے عبداللہ ہارون روڈ تک مانیٹرنگ کرے گی۔ جان بوجھ کر غلط پارکنگ کرنے والوں کو فوری چالان جاری کیا جائے گا اور صدر کی اہم سڑکوں پر ڈرون کے ذریعے مسلسل نگرانی کی جائے گی۔ کراچی کا دل کہلائے جانے والے صدر میں ٹریفک جام اور تجاوزات ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اطراف کے مغیروں کو ہسپتال جانے کے لیے بہت دشواریوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ صدر ٹاؤن انتظامیہ کا ہنگامی سروس لین بنا کر یہ مسئلہ حل کر دیا۔ صدر کے گرد و نواح میں رہنے والے جناح اور سول اسپتال منتقلی آسان ہو گئی۔ وائس چیئرمین صدر ٹاؤن عبدالرحمان موتی والا کہتے ہیں کہ مین فیلڈ اسٹریٹ کے بعد سول اسپتال کے اطراف بھی ایمبولینس لین بنانے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ NTN سمیر راجپوت، جو اس وقت موجود ہیں وائس چیئرمین صدر ٹاؤن کے ساتھ۔ جی سمیر راجپوت۔ دیکھیں جی، کراچی کے دیگر ٹاؤنز کی طرح سب سے اہم ٹاؤن صدر ٹاؤن جو ہے وہ بھی مسائل زیادہ ہے۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، سیوریج کا بوسیدہ نظام اور پینے کے صاف پانی کی شارٹیج دیگر ٹاؤن کی طرح اس ٹاؤن میں بھی ہے، لیکن اس ٹاؤن میں جو ایک عوام کے لیے
ایک خاطر خواہ اقدام کیا گیا ہے جس کو کراچی کے شہری خاص طور پر ڈسٹرکٹ ساؤتھ اولڈ سٹی ایریا کے رہنے والے شہری سراہ رہے ہیں. وہ جو منصوبہ ہے وہ مین فیلڈ اسٹریٹ ہے صدر کی, وہاں پر ایمبولینس کے لیے ایک الگ ٹریک بنایا گیا. میرے ساتھ عبدالرحمان موتی والا موجود ہے, مزید ان سے جان لیتے ہیں یہ کیسے آپ کو آئیڈیا آیا, کس طرح کیا سوچ کے آپ نے یہ لائن بنائی ہے. بنانا تو بڑا آسان ہوتا ہے لیکن اس کو مینٹین کرنا مشکل کام ہوتا ہے, اس کو کس طرح کریں گے آپ؟ اچھا دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آئیڈیا اس لیے آیا ہے کہ دل میں ایک ہمدردی ہے, اور یہ میری یو سی بھی ہے کیونکہ میں نے یہیں سے یہ الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا. تو یہ مین فیلڈ اسٹریٹ جو ہے یہاں پر آپ اگر دیکھیں گے تو ہر 5 سے 10 منٹ میں ایک ایمبولینس یہاں سے لازمی گزرتی ہے, چونکہ یہیں پر ہی کارڈیو ہے اور جینا ہاسپٹل ہے اور NICH بچوں کا جو اسپتال ہے وہ ہے. تو تمام ہمارا جو کراچی کے جو رہائشی ہیں وہ اسی روڈ سے ہی شارع فیصل اور پھر جینا ہاسپٹل کی طرف جاتے ہیں. تو میں اکثر دیکھا کرتا تھا یہاں پہ صدر میں کہ ایمبولینس پھنسی ہوئی ہے ٹریفک کے اندر, لوگ اس میں تڑپ رہے ہیں. تو ایک دن جب میں نے دیکھی کہ میں وہاں کھڑا ہوا تھا اور ایمبولینس کے اندر ایک مریض تھا, وہ تڑپ رہا تھا اور روڈ جام تھا, تو اسی وقت میرے دل میں خیال آیا کہ یہاں پہ کیوں نہ ایک ایسی ایمبولینس ٹریک بنایا جائے جو صرف ایمبولینس کے لیے ہو, ایمبولینس ہو, فائر بریگیڈ ہو, جو بھی ہماری ایمرجنسی سروسز ہیں ان کے لیے ایک روڈ بنایا جائے. اور اس کا مقصد ہمارا مین یہ تھا کہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو پاکستان میں کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں. جب ہم اتنے کام کر رہے ہیں تو پاکستان کیوں پیچھے رہے. اب ہم نے انسانیت کی خدمت کرنی ہے اور انسانیت کے ان اقداموں کو آگے لے کے جانا جس کے بارے میں حکومت نہیں سوچتی. اصل جو دیکھیں بولتے ہیں نا کہ ریاست جو ہے ایک ماں ہوتی ہے, ماں کا کام ہوتا ہے عوام کا قوم کا خیال رکھنا. تو ہم اس طریقے سے صدر ٹاؤن میں ایک ماں بن کے ہم اپنے ان لوگوں کا خیال رکھ رہے ہیں کہ جس کے بارے میں کبھی حکومتیں نہیں سوچا کرتی. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تجربہ پہلا تجربہ تھا لیکن شہریوں کی جانب سے اس کو سراہا جا رہا ہے. تو اس کے بعد جو ہے صدر ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں بھی اہم شاہراہوں پر بھی جو ہے اس طرح کی ایمرجنسی سروسز کے لیے لائنیں بنائی جائیں گی. جی. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے سیکیورٹی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں کہا ہے کہ افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی پاکستان کی قومی سلامتی کے لیے سب سے سنگین خطرہ بن چکی ہے. انہوں نے واضح کیا کہ افغانستان ایک بار پھر دہشت گرد گروہوں اور ان کی پراکسی سرگرمیوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن چکا ہے, اور ان گروہوں کی بڑھتی ہوئی کارروائیاں پاکستان سمیت پورے خطے کے لیے بڑا سیکیورٹی چیلنج ہے. عاصم افتخار کا کہنا تھا کہ داعش, خراسان, القاعدہ, TTP, ETIM, BLA اور مجید بریگیڈ سمیت کئی دہشت گرد تنظیمیں افغانستان میں قائم محفوظ پناہ گاہوں سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. ان کے مطابق افغانستان میں درجنوں دہشت گرد کیمپ موجود ہیں جو سرحد پار در اندازی, خودکش حملوں اور تشدد آمیز کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ اقوام متحدہ کی مانیٹرنگ ٹیم نے بھی تصدیق کی ہے کہ TTP کے تقریباً 6000 جنگجو افغانستان میں موجود ہیں, جبکہ طالبان کی صفوں میں کچھ عناصر ان گروہوں کی حمایت کرتے ہیں, انہیں آزادانہ سرگرمیوں کی اجازت دے رہے ہیں. پاکستانی مندوب کے مطابق مختلف دہشت گرد گروہوں کے درمیان باہمی تعاون بھی بڑھ رہا ہے, جس میں مشترکہ تربیت, غیر قانونی اسلحے کی تجارت اور پاکستان کے خلاف مربوط حملے شامل ہیں. انہوں نے بھارت کا نام لیے بغیر کہا کہ ایک بدخواہ اور موقع پرست ملک پاکستان کے خلاف سرگرم دہشت گرد گروہوں اور پراکسیوں کو مادی, تکنیکی اور مالی حمایت فراہم کر رہا ہے. عاصم افتخار نے مطالبہ کیا کہ افغانستان اور خطے میں غیر قانونی تجارت اور ہتھیاروں کی ترسیل روکنے کے لیے کوششوں میں مزید اضافہ کیا جائے. خبر دیں گے افغانستان سے پاکستان میں جاری دراندازی روکنے کے سلسلے میں مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے. کابل میں افغان علماء اور مذہبی رہنماؤں کا اہم اجلاس ہوا جس میں عسکریت پسندی کے لیے سرحد عبور نہ کرنے پر زور دیا گیا. ذرائع نے بتایا کہ کابل میں ہونے والے اس اہم اجلاس میں علماء اور مشائخ کا کہنا ہے کہ اپنے حقوق, اقدار اور شرعی نظام کا دفاع ہر فرد پر فرض ہے. اجلاس میں اسلامی امارات سے متعلق مطالبہ کیا گیا کہ امارت اسلامیہ افغانستان کے رہبر کے حکم کی روشنی میں کسی کو بھی بیرون ملک عسکری سرگرمیوں کے لیے جانے کی اجازت نہ دی جائے. اجلاس میں اس فیصلے پر بھی زور دیا کہ افغانستان کی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ ہو, اور اگر کوئی اس فیصلے کی خلاف ورزی کرے تو اسلامی امارات کو اس کے خلاف کارروائی کا مکمل اختیار حاصل ہے. ذرائع کے مطابق کابل میں ہونے والے اس اجلاس میں 1000 افغان مذہبی رہنما اور عمائدین نے شرکت کی, اور اختتام پر ان نکات کی بنیاد پر ایک باضابطہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا. افغان عمائدین اور علماء کے بیان سے پاکستان کے دیرینہ مطالبے کی توثیق ہو گئی. پاکستان کی جانب سے 12 افغان طالبان سے اپنی سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا. تاہم افغان طالبان جارحیت پر قائم ہیں اور سرحد پار سے پاکستان میں دراندازی کی کوششوں میں مصروف ہیں.
वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि रवां साल मुल्क में पोलियो केसेस में नुमाया कमी हुई। गुज़िश्ता साल 74 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इस साल सिर्फ 30 केसेस सामने आए। उन्होंने बताया 30 में से 19 पोलियो केसेस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट हुए, जिनमें से 16 जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में शामिल हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने वालिदैन पर जोर दिया कि पोलियो के मुकम्मल खात्मे के लिए जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि पोलियो मुहिम के हवाले से मनफी तासुर की कोई गुंजाइश नहीं। बच्चियों और बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाना कौमी और दीनी फरीज़ा है। FIA लाहौर जोन ने ओवर बिलिंग और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने वाले लेस्को अफसरान के खिलाफ शिकंजा कस लिया है। साबिका एक्सियन बगबानपुरा नवीद कामरान और SDO तनवीर खान महमूद की गिरफ्तारी के बाद साबिका SE ईस्टर्न सर्कल शहजाद चुगताई को भी तलबी का नोटिस जारी कर दिया गया है। FIA लाहौर जोन ऑफिस की जानिब से आज पेश होने की हिदायत की गई हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे नवाज भट्टी की इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म से साबका भगवानपुरा एक्सियन नवीद कामरान और SDO तनवीर खान महमूद बूटी सब डिवीज़न मुकदमा नंबर 16/2025 के मुलजिमान 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA की तहवील में हैं, जबकि दीगर मुलजिमान जिसमें माजिद खान क्रेन ड्राइवर और सुहेल मंजूर मीटर रीडर की गिरफ्तारियां भी मुतवक्का हैं। लिहाजा चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को मोहम्मद रमजान भट्ट ने इन मुलजिमान के खिलाफ अभी तक कोई महकमाना कार्रवाई का आगाज नहीं किया, बल्कि इन मुलजिमान को अभी तक इनकी सीटों पर ही बहाल रखा है। FIA लाहौर जोन की जानिब से इस मुकदमा में साबका SE ईस्टर्न सर्कल शहजाद चुगताई को भी इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल करने और ओवर बिलिंग के हवाले से केस में नामजद करने के लिए नोटिस जारी कर दिया गया है। फैक्ट्री ओनर मियां नदीम की जानिब से ये इल्ज़ामात आयद किया गया था कि फैक्ट्री का 6 घंटों का 6 करोड़ 70 लाख रुपए का डिटेक्शन बिल साबका SE शहजाद चुगताई की जानिब से अप्रूव किया गया, जिस बिना पर मुद्दई मुकदमा मियां नदीम ने SE शहजाद चुगताई को शामिल तफ्तीश करने की दरख्वास्त दायर की थी। आज FIA लाहौर जोन के ऑफिस में पेश होकर साबका SE ईस्टर्न सर्कल शहजाद चुगताई अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। नवाज भट्टी, NTN न्यूज़, लाहौर। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से डेनमार्क की सफ़ीर माजा मोर्टेनेंस ने गवर्नर हाउस कराची में मुलाकात की। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, मुआशी ताउन के फ़रोग़ पर तफसीली गुफ्तगू की गई। लॉजिस्टिक्स, मैरीटाइम, मैन्युफैक्चरिंग और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। गवर्नर सिंध ने कहा, पाकिस्तान में डैनिश कंपनियों की बढ़ती हुई सरमायाकारी खुशाइंद है, जो मुल्क की मईशत के इस्तेहकाम में अहम किरदार अदा करेगी। गवर्नर सिंध ने मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए आलमी सतह पर मुश्तरका इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया, जबकि डैनिश स्कॉलरशिप्स और तालीमी प्रोग्राम्स को दोनों ममालिक के मजबूत तालीमी ताल्लुकात का अहम जरिया करार दिया। मुलाकात के दौरान डैनिश सफ़ीर ने उम्मीद की घंटी बजाई और उसे मुनफरिद और काबिल तहसीन रवायत करार दिया। उन्होंने गवर्नर सिंध के फलाही इक़दामात को मुआशरती बेहतरी के लिए नहायत मुस्बत करार दिया। गवर्नर सिंध और डैनिश सफ़ीर ने पाकिस्तान और डेनमार्क के परचम भी लहराए, जबकि डैनिश सफ़ीर ने पौधा लगाया और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात कलमबंद किए। आखिर में सफ़ीर ने कायद आज़म की तारीखी कमरे का दौरा किया और कायद के इस्तेमाल शुदा नवादरात में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तान रेलवे ने कराची कैंट स्टेशन को नई खूबसूरत शक्ल दे दी है। खूबसूरत वेटिंग रूम्स, फैमिली लाउंज जिसमें आरामदेह सोफे और दीदा ज़ेब मंजर जिनको देखकर ऐसा लगता है मुसाफिर किसी 5 स्टार होटल में मौजूद हैं। कैंट स्टेशन की रेनोवेशन के हवाले से देखते हैं आरिफ हबीब की रिपोर्ट। ये है कैंट स्टेशन जो माजी के मुकाबले में यकसर तब्दील हो गया। रेलवे इंतजामिया ने मुसाफिरों की सहूलत के लिए मुतादिद इक़दाम किए। यहाँ VIP लाउंज समेत अकामी लाउंज भी तामीर किए गए, जबकि VIP लाउंज में मुसाफिर 300 रुपए में बैठ कर अपने ट्रेन का इंतजार भी कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारा CIP लाउंज है, ठीक है। ये जो है ओवरऑल हर कोई आके यहाँ पे सर्विस अवेल कर सकता है। पर पर्सन यहाँ पे 300 रुपीज़ चार्जेस हैं। उसमें हम जो है कॉम्प्लीमेंट्री टी सर्व करते हैं, स्नैक्स सर्व करते हैं और मैक्सिमम वो 3 घंटे बैठ सकते हैं। ये जस्ट पैसेंजर्स के लिए नहीं है, ऑल ओवर हमारी सिटीज़ से कोई भी आके सर्विस अवेल कर सकता है। मुसाफिर कहते हैं माजी में जो कैंट स्टेशन की हालत इज़ार थी, अब इसे अक्सर तब्दील कर दिया गया। ऐसे लाउंज हर रेलवे स्टेशन पर होने चाहिए। फर्स्ट टाइमली मैं यहाँ आया हूँ काफ़ी टाइम बाद, बट इस जगह को देखने के बाद लग रहा है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है इस चीज़ पे अच्छा वर्क कर रही है। इधर आके मुझे महसूस हुआ है कि ये बहुत ही डेवलपमेंट है, बहुत ही कंफर्टेबल इन्होंने कर दिया हुआ है। हम देखते हैं कि अभी पाकिस्तान रेलवे बहुत इसको अपग्रेड कर रहा है, रेनोवेशन हो रही है और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह बाकी स्टेशन भी करें। कराची को तो बहुत अच्छा कर दिया है उन्होंने। यार वैसे तो बहुत सारे इंतजाम किए हैं, क्योंकि जब हम आज से अगर 1 साल पहले चले हैं, 6 महीने पहले चले हैं, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल ज़ीरो था। इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी की, AC की इंडक्शंस की हैं। अभी मैंने वॉशरूम पे विज़िट किया तो देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ चेंजेस कि जिसमें जो बेनिफिट है हमारी आवाम के लिए ना। इससे पहले आपने अगर पास 80s से चल रही है हमारी रेलवे, तो आपने हालात भी देखे हैं। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से रेलवे कैंट स्टेशन पर होने वाली तब्दीलियों को मुसाफिर पसंद की नज़र से देख रहे हैं और वो ये मुतालबा करते हैं कि दीगर स्टेशनों को भी इसी तरह रेनोवेट कर दिया जाए।
صوبائی وزیر علی حسن زرداری نے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ بلڈنگ کا تفصیلی دورہ کیا۔ اس دوران افسران نے منصوبے کے مراحل، استعمال شدہ مٹیریل اور فنشنگ کے معیار پر بریفنگ دی۔ علی حسن زرداری نے تعمیراتی معیار پر اطمینان کا اظہار کیا، تاہم منصوبے میں تاخیر پر تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے ہدایت دی کہ تاخیر ناقابل قبول ہے، منصوبہ ہر صورت مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے۔ صوبائی وزیر نے افسران کو تمام رکاوٹیں فوری دور کرنے اور کام کی رفتار بڑھانے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ منصوبے کو صوبائی گورننس کا مرکزی منصوبہ قرار دیا گیا اور جلد تکمیل پر زور دیا۔ اہم خبر دیں گے، کراچی میں گڈز کیریئر کا مطالبات کے حق میں ہڑتال کا چوتھا دن۔ گڈز ٹرانسپورٹرز نے ماڑی پور ٹرک اسٹینڈ پر سینکڑوں گڈز ٹرکس اور ٹرالر کھڑے کر دیے ہیں۔ ڈرائیوروں کی بڑی تعداد ٹرانسپورٹرز کے احتجاجی کیمپ میں موجود ہیں۔ ہڑتال کے باعث تمام بندرگاہوں پر ٹرانسپورٹ آپریشنز معطل ہیں۔ لوکل گڈز ٹرانسپورٹ کی اپیل پر لوڈنگ اور ان لوڈنگ مکمل طور پر بند ہے۔ ناجائز جرمانے اور FIR قبول نہیں، مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ٹرانسپورٹرز کے مسائل حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ظفر احمد راجپوت نے مزار قائد پر حاضری دی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی مزار قائد آنے پر نیوی کے دستے نے سلامی پیش کی۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ ظفر احمد راجپوت کے ہمراہ دیگر معزز ججز بھی مزار قائد پہنچے۔ چیف جسٹس نے مزار قائد پر فاتحہ خوانی کی پھول چڑھائے۔ چیف جسٹس نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ اپڈیٹ کریں گے، صوبائی وزیر علی حسن زرداری نے وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ بلڈنگ کا تفصیلی دورہ کیا اور مختلف بلاکس اور فلورز میں جاری تعمیراتی کام کا معائنہ کیا۔ اس دوران افسران نے منصوبے کے مراحل، استعمال شدہ مٹیریل اور فنشنگ کے معیار پر بریفنگ دی۔ علی حسن زرداری نے تعمیراتی معیار پر اطمینان کا اظہار کیا، تاہم منصوبے میں تاخیر پر تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے ہدایت دی کہ تاخیر ناقابل قبول ہے اور منصوبہ ہر صورت مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے۔ صوبائی وزیر نے افسران کو تمام رکاوٹیں فوری دور کرنے اور کام کی رفتار بڑھانے کی بھی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ منصوبے کو صوبائی گورننس کا مرکزی منصوبہ قرار دیا گیا ہے اور جلد تکمیل پر زور دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت شہروں سے بیوٹیفیکیشن پلان پر اہم اجلاس ہوا، جس میں صوبہ کے 39 اضلاع میں 132 بیوٹیفیکیشن اسکیموں کی فروری سے مئی تک تکمیل کا ہدف مقرر کیا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ 97 اسکیموں کے ورک آرڈر جاری، جبکہ 88 پروجیکٹس پر کام جاری ہے۔ قدیمی دروازوں کی بحالی، واٹر فیچرز، مصنوعی آبشاریں، مرکزی بازاروں میں گرین بیلٹس کی تیاری بھی منصوبے کا حصہ ہیں۔ بیوٹیفیکیشن پروجیکٹس کی نگرانی کے لیے خصوصی ڈیش بورڈ بنانے کا فیصلہ، اسسٹنٹ کمشنر کے لیے PIs بھی مقرر کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے واضح کیا کہ تجاوزات پر متعلقہ اسسٹنٹ کمشنر کو کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مریم نواز نے کہا، ہر ضلع، ہر شہر کو مکمل طور پر بیوٹیفائی کیا جائے گا اور منصوبوں کے دوران عوامی سہولت کو ترجیح دی جائے گی۔ خبر دیں گے، کراچی میں CPLC کی جانب سے منعقدہ تقریب میں IG سندھ غلام نبی میمن نے شرکت کی اور بہترین انتظامات پر CPLC چیف اور ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ CPLC کا کردار ہمیشہ قابل تعریف رہا ہے اور ان کے ساتھ جڑی یادیں سنہری ہیں۔ IG سندھ نے بتایا کہ کراچی کے داخلی اور خارجی راستوں کا سروے کر کے 42 روٹس پر پلان بنایا، جبکہ ٹیکنالوجی کے مثبت استعمال سے کرائم کے خاتمے میں مدد ملی۔ شہر میں 40,000 CCTV کیمروں کی تنصیب سے جرائم میں نمایاں کمی آئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ورلڈ کرائم انڈیکس میں کراچی کا نمبر 6 سے 128 تک جانا سندھ پولیس کی کارکردگی کا ثبوت ہے۔ ٹکٹنگ مراکز پر 22,000 سے زائد شہریوں کو پولیس اور CPLC نے مشترکہ طور پر فیسیلیٹیٹ کیا۔ تقریب کے آخر میں CPLC چیف نے IG سندھ کو شیلڈ اور تحائف بھی پیش کیے۔ لندن ہائی کورٹ نے بریگیڈیئر راشد نصیر کے حق میں فیصلہ جاری کرتے ہوئے عادل راجہ کو جھوٹا قرار دے دیا۔ لندن ہائی کورٹ نے عادل راجہ کو 50,000 پاؤنڈ ہرجانہ اور بھاری قانونی اخراجات ادا کرنے کا حکم دیا۔ عادل راجہ 2,60,000 پاؤنڈ بطور عبوری اخراجات فوری ادا کرے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق جون 2022 کے تمام الزامات بے بنیاد بلا ثبوت جھوٹ پر مبنی تھے۔ عادل راجہ 28 دن تک فیصلے کا خلاصہ تمام پلیٹ فارمز پر نمایاں جگہ پر لگانے کا پابند ہوگا۔ جھوٹے دعوے دہرانے سے روکنے کے لیے سخت ہدایت جاری کر دی۔ فیصلے میں کہا گیا کہ حکم نہ ماننے پر توہین عدالت، جرمانہ اور جیل ہوگی۔ پنجاب الیکشن مبینہ ملاقاتوں اور رجیم چینج سے متعلق تمام بیانیے جھوٹے تھے۔ عادل راجہ کے الزامات کا مقصد شخصیت کشی تھا، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ لندن ہائی کورٹ نے متعدد حساس نوعیت کے الزامات کو کلی طور پر ممنوع قرار دیا۔ کہا، تمام ادائیگیاں 22 دسمبر 2025 تک لازمی کرنا ہوں گی۔ عادل راجہ کا بیانیہ بدنیتی پر مبنی اور جھوٹ کا مجموعہ ہے۔ عدالتی فیصلے کا لنک ہر پلیٹ فارم پر واضح نمایاں رہے گا۔ فیصلے میں قرار دیا گیا کہ عادل راجہ کے
الزامات نے ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی کوشش کی جو غلط ثابت ہوئے۔ بین الاقوامی دنیا سے خبر شامل کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری کیرولائن لیورڈ کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ پینسلوینیا میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر نے اپنی پریس سیکریٹری کیرولائن کے چہرے کو خوبصورت اور ان کے ہونٹوں کو مشین گن سے تعبیر کیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ جب کیرولائن ٹیلی ویژن پر آتی ہیں تو چھا جاتی ہیں، ان کے ہونٹ چھوٹی مشین گن کی طرح چلتے ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کیرولائن کو ٹی وی پر بولتے ہوئے کوئی خوف نہیں ہوتا اور وہ اس لیے بے خوف ہو کر بولتی ہیں کیونکہ ہماری تمام پالیسیاں بالکل درست ہیں۔ کیرولائن کی تعریف کرتے وقت سامعین تالیاں بجاتے رہے۔ اسرائیل کی شمولیت پر آئس لینڈ نے بھی یورو ویژن گائیکی مقابلے کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا، جس کے بعد آئس لینڈ یورو ویژن کا بائیکاٹ کرنے والا 5واں ملک بن گیا۔ بائیکاٹ کا فیصلہ عوامی بحث کے بعد کیا۔ آئس لینڈ سے قبل اسپین، آئرلینڈ، سلووینیا اور نیدرلینڈز بھی مقابلے سے دستبرداری کا اعلان کر چکے۔ آئس لینڈ کے نشریاتی ادارے RUV کے ڈائریکٹر جنرل اسٹیفن ایرکس نے کہا کہ اسرائیل کی شرکت نے یورپی نشریاتی یونین اور عوام میں عدم اتفاق پیدا کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس وقت اس مقابلے میں شامل ہونا درست نہیں اور اسی بنیاد پر ہم موجودہ صورتحال کے پیش نظر پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ یاد رہے گزشتہ برس کے مقابلے کے دوران ووٹنگ اور کیمپنگ کے عمل پر اثر انداز ہونے کی کوشش سمیت متعدد الزامات کے باعث اسرائیل کی موجودگی پہلے ہی تنازع کا باعث بنی ہوئی تھی، تاہم غزہ جنگ کے بعد اس دباؤ میں اضافہ ہوا۔ موسم کا احوال شامل کریں گے۔ ملک بھر میں سردی نے زور پکڑ لیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ محکمہ موسمیات نے شہریوں کو سرد ہوا اور خشک موسم کے دوران احتیاطی اقدامات اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پنجاب کے بڑے شہروں میں فضائی آلودگی میں بھی اضافہ دیکھا گیا۔ لاہور دنیا کے سب سے زیادہ آلودہ شہروں میں چوتھے نمبر پر آ گیا ہے اور ایئر کوالٹی انڈیکس 237 ریکارڈ کیا گیا۔ فیصل آباد میں ملک بھر میں سب سے زیادہ آلودگی ریکارڈ کی گئی، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 772 تک پہنچ گیا، جبکہ گوجرانوالہ میں 256 اور بہاولپور میں 279 ریکارڈ ہوا۔ شدید دھند کی وجہ سے کئی علاقوں میں حد نگاہ متاثر ہوئی اور متعدد مقامات پر موٹر ویز بند کر دی گئیں۔ ICC T20 ورلڈ کپ 2026 سے قبل فل ممبر ٹیموں کی تیاریاں حتمی مراحل میں داخل۔ T20 ورلڈ کپ 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا میں کھیلا جائے گا، تاہم T20 ورلڈ کپ سے قبل اب کسی فل ممبر کی مزید کسی سیریز کا امکان ختم ہو گیا۔ پاکستان ٹیم T20 ورلڈ کپ سے قبل 6 میچز کھیلے گی۔ جنوری میں پاکستان ٹیم کے 3 میچز سری لنکا میں 3 ہوم گراؤنڈ پر آسٹریلیا کے ساتھ ہوں گے۔ دوسری جانب افغانستان، بنگلہ دیش، آئرلینڈ، زمبابوے T20 ورلڈ کپ سے قبل کوئی میچ نہیں کھیلیں گے۔ آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف 3 T20 میچز کھیلنا اور انگلینڈ نے سری لنکا سمیت 3 T20 میچز جنوری میں کھیلنا ہے۔ بھارت کی ٹیم ہوم گراؤنڈ پر 5 T20 میچز کی سیریز کھیل رہی ہے۔ بھارت کی ٹیم جنوری میں نیوزی لینڈ کے ساتھ 5 T20 میچز کی ہوم سیریز کھیلے گی، جبکہ جنوبی افریقہ بھارت میں سیریز کھیل رہی ہے۔ 3 T20 میچز کے لیے ویسٹ انڈیز ٹیم جنوبی افریقہ کا دورہ کرے گی۔ دسمبر جنوری میں بھارتی ٹیم سب سے زیادہ 10 T20 میچز کھیلے گی۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم کو 8 T20 میچز کھیلنے کا موقع مل رہا ہے، جبکہ پاکستان کرکٹ ٹیم T20 ورلڈ کپ سے قبل 6 T20 میچز کھیلے گی۔ میزبان سری لنکن کرکٹ ٹیم ہوم گراؤنڈ پر 6 میچز کھیلے گی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم 5 T20 میچز کھیلے گی۔ آسٹریلیا، انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز 3 T20 میچز مل رہے ہیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پہاڑوں کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ دن منانے کا مقصد پہاڑی سلسلوں کو ماحولیاتی خطرات سے بچانا اور پہاڑوں کا قدرتی حسن برقرار رکھنے کے لیے اقدامات کا شعور اجاگر کرنا ہے۔ آزاد کشمیر کے بیشتر پہاڑی سلسلے سال کے زیادہ تر برف سے ڈھکے رہتے ہیں اور سیاحوں کو محصور کر دیتے ہیں۔ نظام قدرت پہاڑ ہماری زندگی میں کتنی اہمیت کے حامل ہیں، اس سے ہر شخص واقف ہے۔ دنیا کی 24 بڑی چوٹیوں میں سے 8 کا تعلق گلگت بلتستان سے ہے، جبکہ دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 پاکستان کی پہلی بلند ترین چوٹی ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ پہاڑوں کی سرزمین گلگت بلتستان میں 8611 میٹرز کی بلندی پر موجود دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 اپنے وجود کا جادو جگائے دنیا بھر کے کلائمبرز اور دعوت نظارہ دیتی ہے۔ اسی چوٹی کو سر کرتے 91 کلائمبرز موت کی نیند سو گئے، جبکہ 377 کامیاب ہوئے۔ پاکستان میں کم و بیش 108 چوٹیاں موجود ہیں جو 7000 میٹرز کی بلندی پر ہیں۔ 6000 سے نیچے چوٹیوں کی تعداد لامحدود ہے۔ پاکستان میں موجود دنیا کی بلند ترین چوٹی K2 کی مہم جوئی کے لیے ہر سال کے 2 سمٹ ایکسپیڈیشن منعقد ہوتا ہے، جس کو سمے کرنے کے لیے دنیا بھر کے کلائمبرز گلگت بلتستان پہنچتے ہیں۔ پہاڑ ہماری زندگی میں کتنا اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس سے کوئی واقف نہیں ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔